اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے شوریدہ کشمیری کے 2 غزل کی تشریح سنی اور سمجھی. تو اب آج کا ویڈیو جو ہے وہ سوالات کے متعلق ہے، یعنی جو آخر پر دیے گئے سوالات ہیں جو اکثر و بیشتر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں. تو آج ہم انہی سوالات کے موزون جوابات سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں اگر کسی وقت بھی ان سوالات کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم ان سوالات کے جوابات اپنے دماغ سے بخوبی دے سکیں گے. پیارے بچوں، پہلا سوال جو ہے صفحہ نمبر 131 ہے، یعنی پیج 131. تو سوال نمبر 1 اس طرح سے ہے: شاعر نے یعنی شوریدہ کشمیری نے دریائے فرات کو بے فیض یعنی بے فائدہ کیوں بتایا ہے؟ جیسا کہ وائٹ بورڈ پر لکھا ہے سوال، شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض کیوں بتایا ہے؟ تو اس کا جواب ہم اس طرح سے دینے کی کوشش کریں گے کہ شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض یا بے فائدہ یا بغیر فائدہ اس لیے بتایا ہے کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں اور رشتہ داروں کو کربلا کے میدان میں دریائے فرات سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا گیا. حالانکہ دریائے فرات ایک بہت ہی بڑا دریا تھا، اس میں پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یزیدی فوج نے دریائے فرات پر پہرا بٹھایا تھا اور اہل بیت یعنی حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن ان کے جانثار ساتھیوں اور رشتہ داروں کو یعنی اہل بیت کو وہاں جانے سے روکا تھا، ان کو وہاں پر جانے نہیں دیا تھا. اس طرح اہل بیت یعنی گھر کے افراد یا ان کا کنبہ پانی نہیں ملنے کی وجہ سے پیاسے رہ گئی. کربلا کے شہید جو کربلا میں شہید ہو گئے وہ بھی پیاسے رہ کے اس دنیا سے چلی گئی. تو اسی لیے شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض بے فائدہ بتایا ہے کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ بے فیض ثابت ہوا، یہ بے فائدہ ثابت ہوا. تو پیارے بچوں، دوسرا سوال ہے: شراب کو دھوکے اور فریب کے معنوں میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ شراب ایک لفظ ہے، تو آپ نے سمجھا ہوگا کہ شراب جو ہے اس لفظ کا معنی جو ہے وہ دھوکہ ہے. تو شاعر نے اس کو دھوکے اور فریب کے معنوں میں کیوں استعمال کیا ہے، یعنی اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ شراب کو دھوکے اور فریب کے معنوں میں اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ صحرا میں ریت کو دیکھ کر پانی کا گمان ہوتا ہے، حالانکہ وہاں پانی موجود نہیں ہوتا ہے، یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. اس لیے اس دھوکے کو شراب کا نام دیا گیا ہے. شاعر نے شراب کو دھوکے اور فریب کے طور پر استعمال میں لایا ہے. پیارے بچوں، پھر تیسرا سوال جو ہے وہ ہے:
روز و شب کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ روز و شب کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہم اس طرح دے سکیں گے کہ روز و شب کی کتاب سے مراد یا مطلب وہ عمل یا وہ کام ہے جو ایک انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، چاہے وہ نیک اعمال ہوں یا برے اعمال۔ وہ ہر لمحہ نئے نئے کام سوچ کر کرتا رہتا ہے، یہی اس کی زندگی کی ایک کتاب بن جاتی ہے۔ یعنی انسان جو دن میں کوئی کام کرتا ہے تو اپنی عمر میں جب یہ تمام اعمال تمام کام جمع ہوتے ہیں تو ان کی ایک کتاب بن جاتی ہے، تو اسی لیے اس کو روز شب کی کتاب کہا گیا ہے۔ تو پھر ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے پیارے بچوں، شاعر کے نزدیک ظلمتوں کو کس نے مارا؟ شاعر کے نزدیک ظلمتوں یعنی جہالت، گمراہی اور باقی برے کاموں کو کس نے ختم کیا؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے شاعر کے نزدیک ظلمتوں کو جناب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا، یعنی ختم کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں امن اور آشتی کا پیغام دیا، جہالت اور گمراہی کا دم توڑا، انسان کو انسانیت سکھائی، برے اور بد افعال سے انسان کو چھٹکارا دیا۔ پیارے بچوں، شراب نوشی، لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفنانا، لوٹ مار، گالی گلوچ اور فتنہ فساد جیسے برائیوں کو جڑ سے ختم کیا اور دنیا میں روشنی پھیلائی۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو گمراہی تھی، جہالت تھی، خدا کا انکار کرنا تھا، اس کو جڑ سے اس نے ختم کیا اور دنیا میں نئی روشنی پھیلی۔ لہذا شاعر کے نزدیک ظلمتوں یعنی جہالت اور گمراہی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا یعنی ختم کیا۔ تو اس طرح سے آخر پر دیے گئے یہ 2-4 سوالات جو تھے ان کے جوابات یہ ہیں، اور ہم امید رکھیں گے کہ آپ نے ان کو اچھی طرح سے غور سے سنا ہوگا اور سمجھنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ تو آخر پر انہی سوالات کے متعلق چند اشارے میں نے رکھے ہیں تاکہ آپ کو دماغ میں ان کے جوابات خود آ جائیں گے۔ یعنی فرات ہے، بے فیض، امام حسین علیہ السلام، جان نثار، یزیدی فوج، پہرا، اہل بیت، سراب، صحرا، ریت، آنکھوں کا دھوکا، روز و شب، عمل، نیک یا بد، ظلمتوں، جناب صلی اللہ علیہ وسلم، امن اور آشتی، بد افعال، شراب نوشی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، لوٹ مار، فتنہ فساد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا۔ ان اشاروں کو دیکھ کر آپ کو خود بخود ان تمام سوالات کے جوابات ذہن میں آ جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا اردو 9th کا ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔